اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو تخلیق فرمایا، اور ان دو ہستیوں سے اللہ رب العزت نے انسان کی بڑھوتری کے عمل کا آغاز کیا. ان دونوں کے نکاح کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت اور تعلیم میں اس نکاح کو شامل فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے نکاح کیے، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نکاح فرماتے تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کو انبیاء کی سنت میں سے قرار دیا ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر اس کا حکم دیا ہے کہ نکاح کیا جائے. آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس چیز نے بھی ابھارا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں تقریباً ہر کوئی شخص کسی نہ کسی طرح سے سوشل میڈیا سے وابستہ ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد ایسے لطیفوں کی، ایسے جوکس کی بنی ہوئی ہے کہ جس میں اس عظیم سنت کو ہٹ کیا جاتا ہے. پہلے نکاح کے تعلق کے اوپر کوئی زیادہ تضحیک آمیز باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن اب معاشرے میں اس پر لوگ طرح طرح سے آرگومنٹس کرنے لگے ہیں. یہ اصل میں ابتدا ہوتی ہے کسی بھی چیز کی طرف لوگوں کی سنجیدگی کو ختم کرنے کی. کسی بھی تقدیس والی، کسی بھی عظمت والی چیز کو جب کچھ لوگ ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر وہ جوکس بنانا شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح نکاح کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ بیوی پر طرح طرح کے لطائف بنائے جاتے ہیں. جو مرد و عورت کا ناجائز تعلق ہے اس کے اوپر کوئی لطائف نہیں بناتا، لیکن وہ تعلق کہ جس تعلق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ یہ تعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان خلق من انفسکم ازواجا لتسکن الیہا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جنس سے ہی تمہارے لیے جوڑے بنا دیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، آرام حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے رشتے کو پیدا کر دیا. تمہارے دلوں میں اللہ رب العزت نے رحمت پیدا کر دی، محبت کے پیدا کر دی. اور پھر فرمایا ان فی ذلک آیات لقوم یتفکرون، کہ اس تعلق کے بیچ میں، اس قلبی محبت کے درمیان اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے اس کے لیے، اس قوم کے لیے جو قوم غور و فکر کرتی ہے، جو قوم غور و فکر کرتی ہے، جس کا شعور کا معاملہ سلامت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ تعلق ازدواجی جو ہے، جسے ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب آپ بتائیے، کسی ذات کا، کسی چیز کو اپنی نشانی کہہ دینا، یہ اس چیز کے مرتبے کو بہت بڑھا دیتا ہے. ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ کی کوئی چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، چند 100 کی ہے، 1000 کی ہے، لیکن اس کو نہ بیچتے ہیں نہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. پوچھا جائے اس کو پھینک دو، اگر استعمال کی نہیں ہے تو بندہ پھینکنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ میری ماں کی نشانی ہے، یہ میرے باپ کی نشانی ہے، یہ میرے فلاں بھائی کی نشانی ہے. یعنی
کسی ذات کی اگر کوئی چیز نشانی بن جاتی ہے تو اس کے لیے قدردان کی قدر کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ازدواجی تعلق اسے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، اور ہم اس کا جو ہے وہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، اس کے جوک بناتے ہیں۔ شادی کے حوالے سے ازدواجی تعلق کو ہم تانے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میاں بیوی کے درمیان وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت میاں بیوی میں قائم کی ہے، ہم اس محبت پر بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ زن مرید ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یعنی یہ تعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس تعلق میں محبت پیدا کی ہے، وہ محبت ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی، اپنی بہو سے محبت اسے یہ سمجھ لیتی ہے کہ یہ بیوی کا غلام ہو گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس کا کام ماننے لگ جائے۔ یعنی جو محبت جسے وہ غلامی کہتے ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے قبول نہیں ہے، لیکن اسی محبت یعنی اسی غلامی کے لیے اللہ کے حضور اپنی بیٹی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو اس مودت کو، اس محبت کو اس طرح سے نہ دیکھا جائے کہ حقارت سے دیکھا جائے، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے، میاں بیوی میں جو اختلاف پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ تو بالکل شیطان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبت پیدا کی ہے میاں بیوی میں، اسے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے کہ وہ خاتون کہ جو نہ اس کے قبیلے سے ہے، نہ اس کے خاندان سے ہے، جس کا اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں، اللہ کے نام پر اس کے گھر کو اس نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور اپنا سب کچھ اسی کو سونپ دیا ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان جو محبت پیدا فرمائی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ فکر والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں کو کس طرح سے ملا دیتا ہے ایک محبت میں، ایک آپس میں اتفاق میں۔ تو یہ ایسا تعلق نہیں ہے کہ جس پر کسی کو شرمندہ کیا جائے۔ ہاں، وہ تعلق کہ جس میں نکاح نہیں ہے، جو نکاح کے بغیر لڑکے لڑکی کا تعلق ہے، یہ تعلق اس قابل ہے کہ اس سے دوسرے کو آر دلائی جائے، دوسرے کو اس پہ مذاق کیا جائے، اس کا اس سے دل توڑا جائے، اسے اس سے منع کیا جائے۔ لیکن ان تعلقات میں ہم معاونت کرتے ہیں یا آنکھیں بند کرتے ہیں، لیکن جو جائز تعلق ہے اس میں میاں بیوی کی محبت پر ہم لطیفے بناتے ہیں، اسے ہم غلامی سے تعبیر کرتے ہیں، اسے ہم طرح طرح سے جو ہے وہ اگلے بندے کو اس پر شرم دلاتے ہیں۔ یہ شرم دلانے کا تعلق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب دلائی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا، میری سنت سے روگردانی کی، تو وہ میرے رستے پر نہیں ہے، وہ میرے رستے پر نہیں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے یہ دریافت کیا، غالباً عقاف نام تھا ان کا، کہ کیا تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پھر تو عیسائیوں میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت کلمات ان کے لیے ارشاد فرمائے اور فرمایا کہ جاؤ جا کر شادی کرو، یعنی بنا شادی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد ہو یا عورت، حدیث مبارکہ کا ایک کلیکٹیو مفہوم ہے
کہ یہ شیطان کے ہتھیار ہیں کہ جس کی بدولت معاشرے کے اندر بہت فساد پھیلتا ہے کہ نکاح کیا جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کی ترغیب دلائی ہے اس کی طرف غور و فکر کیا جائے، اپنے بچوں کا، اپنی بچیوں کا نکاح کرنے کے لیے کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس چیز کے بارے میں ہمیں واضح طور پر اشارہ ملتا ہے کہ ہم جو نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں جو نکاح میں تاخیر ہے اس میں بڑی وجہ کیا ہے کہ پہلے پیسے اکٹھے کر لیے جائیں۔ پہلے کیا کر لیا جائے؟ پیسے اکٹھے کر لیے جائیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا اپنے بچے بچیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہو جائیں ان کا نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، ان کے پاس مال پیسہ نہیں ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کرنے کی بدولت انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جب نکاح ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اب بتائیے کہ کون غنی کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ تو جب اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ میں اپنے فضل سے بعد نکاح کے بعد ان کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو شادی سے پہلے غنی ہونا پڑے گا۔ یہ جب تک غنی نہیں ہوگا، مال پیسہ جب تک جمع نہیں کر لے گا، تب تک اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ہر کسی کا، والدین میں سے ہر کسی کا ڈائلاگ یہی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ ابھی بیساکھیوں پہ چل رہا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ تو اس پاؤں پہ کھڑا ہونے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر اس کا ایک فگر رکھا ہوا، اتنا پیسہ جمع کرے گا تو اس کی شادی کی جائے گی۔ جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ پہلے رزق تلاش کرو بعد میں نکاح کرو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اگر وہ فقیر ہیں تو نکاح کر دو، میں ان کو اپنے فضل سے غنی کر دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الرزق بالنکاح، کہ رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔ ہم نہ اللہ کی بات سمجھنے کو تیار ہیں، نہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ ہم اپنی منطق چلائے ہوئے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر فساد برپا ہو رہا ہے۔ بے نکاح تعلقات کی بہتات، زنا کی کثرت، مرد و زن میں بے راہ روی، فحاشی اور کئی اور فتنوں کا شاخسانہ یہی ہے کہ ہم نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ اس رستے کو اپنائے ہوئے ہیں جو نہ اللہ کی تعلیمات ہے نہ اس کے رسول کی تعلیمات۔ ہم اللہ کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے زیادہ اس دنیا کو کوئی نہیں سمجھتا، ہم اس معاشرے کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جس نے اس دنیا کو تخلیق فرمایا اس کی بات کو دیکھو، جس نبی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ، ہدایت کا سلسلہ ختم کر دیا، ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم لوگ ہر چیز کو مال کے پیمانے میں تولنے کے عادی بن گئے ہیں، کیونکہ ہم میں روحانیت کا پہلو فوت ہوتا جا رہا ہے، اور جو توانا ہو رہا ہے، جو جذبہ، وہ سارے کا سارا مادہ پرستی کا ہے، دین سے دوری کا معاملہ ہے، کہ ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اس پر عمل کر لیں۔ ہم وظیفہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ خیر الرازقین، یہ 313 بار پڑھ لو، یہ اتنا پڑھ لو، ٹھیک ہے پڑھ لو، اس کے مطلب کو سمجھو۔ واللہ خیر الرازقین کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب اللہ رزق دینے والا ہے اور پھر ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کا خلاف بھی نہیں کرتا، جب وہی خدا، وہی اللہ ہمیں ارشاد فرما رہا ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا،
تو پھر اب ہمیں اور کون سی شورٹی چاہیے؟ پھر ہمیں کون سی شورٹی چاہیے کہ بھائی نکاح جو ہے یہ باعث برکت ہے؟ اور پھر یہ بات دیکھیے کہ ہمارے سامنے سب کی زندگیاں بھی ہیں، 80% یا اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی نکاح کے بعد اچھی ہوئی ہے، جن کی معاشی حالت نکاح کے بعد بہتر ہوئی ہے۔ اس میں ایسا بھی نہیں کہ سسرال والوں نے اس کی بہت زیادہ مالی امداد کر دی، ایسا نہیں، اس کی اپنی کمائی کے اندر برکت ہوئی ہے، جو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعد النکاح اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ اس کا مظہر بھی ہمارے ہاں چلتا پھرتا ہر کسی کی زندگی موجود ہے کہ شادی سے پہلے سائیکل پہ تھا، موٹر سائیکل پہ ہو گیا، موٹر سائیکل پہ تھا، گاڑی پہ ہو گیا، اچھی نوکری ہو گئی، کاروبار کے اندر برکت ہو گئی، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اس رستے پر چل رہے ہیں کہ جس رستے پر ہمیں شیطان چلاتا، کیونکہ تاخیر نکاح یہ شیطانی حربہ ہے۔ ہر کام میں عجلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نکاح میں عجلت شیطان کی طرف سے نہیں، یہ جذبہ رحمانی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم سے تقاضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بیڑیاں ڈال رہے ہیں کہ یہ اس طرف نہ چلا جائے، یہ اس طرف نہ چلا جائے، یہ کسی لڑکی کے پیچھے نہ لگ جائے، یہ کہیں ادھر نہ چلا جائے، ہمیں ڈر ہے، ہم اولاد کے چاروں طرف قلعے کی فصیلیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق اور اس کے دین کی حفاظت کے لیے جو فارمولہ اللہ اس کے رسول نے دیا اس پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان آدھا محفوظ کر لیا، باقی کے لیے وہ کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ جو بندے کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہے، ہم جتنا مرضی بچے کو یہ لے کر نہیں دینا، یہ لے کر نہیں دینا، اتنے بجے گھر آ جاؤ، 8 بجے گھر آ جاؤ، اس سے اتنی دیر باہر نہ رہو، یہ سارے فارمولے ناکام ہو جاتے ہیں جب ہم اس کے نکاح میں تاخیر کرتے ہیں۔ وہ ٹائم پہ آ بھی رہا ہوگا لیکن کسی چکر کے اندر بھی پڑا ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کا نکاح ہی نہیں کیا۔ جو چیز نظروں کو جھکا دیتی ہے اور انسان کے برے جذبات کو کم کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا وقت پر نکاح کر دیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بچوں کا نکاح نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ فتنہ و فساد پھیلے گا، فتنہ و فساد پھیلے گا، اور وہ فتنہ و فساد ہم دیکھ رہے ہیں، وہ فتنہ و فساد ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کمپرومائزنگ کی آنکھیں اس پر بند کر رکھی ہیں۔ ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر آ جائیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ نکاح کے معاملے میں جب ہم کوئی مقابل تلاش کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہماری پیورٹیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کہ یہ عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، اس کا نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے۔ اس میں کیا ہے؟ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ کوئی بندہ نکاح کے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اس کے مال کی وجہ سے کہ ان کی فیملی بہت امیر ہے، ولحسبہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے بہت اچھی فیملی ہے، بہت بڑی فیملی ہے، ان کے چچا فلاں جگہ ہوتے ہیں، تایا ان کے فلاں جگہ ہوتے ہیں، فلاں ان کا فلاں جگہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور چوتھا حضور علیہ السلام فرمایا کہ لدینہا، اس کے دین کی وجہ سے۔ اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظر بذات الدین، تم دینی نقطۂ نظر سے دیکھو۔ جب اپنے بچے کے لیے کوئی لڑکی دیکھنے جاؤ تو اس کو اس کے دین کی وجہ سے دیکھو، تربت یدک۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں بہت پریشانی ہوگی، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اگر شادیاں کرو گے تو رسول اللہ نے فرمایا بڑی پریشانی ہوگی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بات ایسی نہیں کہ کوئی مفروضہ ہے، یہ ہمارے ہاں اس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں
پیسے کے لیے شادی کی اور پھر ذلیل و خوار ہو گئے، خاندان اونچے خاندان میں شادی کی، بعد میں وہاں پر ذلیل ہو کر رہ گئے۔ لیکن اگر دینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے کہ اس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہے، اس کے پاس کوئی دینی تعلیم بھی ہے، تو ایسے گھرانے جو ہے وہ دنیا کے اندر فرحت و شادمانی کے مراکز بن جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مودت و رحمت کا وہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نکاح کی طرف راغب ہوتا ہے، ورنہ جہاں مال کی اور حسب و نسب کی طرف دیکھ کر رشتے کیے جاتے ہیں، ایسے رشتے دیگر لوگوں کا بھی حوصلہ پامال کر دیتے ہیں کہ شاید شادی کے بعد اسی طرح سے جو ہے بندے کا مقدر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو شریعت کے مطابق دیکھنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔